الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد رب الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما أعلن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضايا واسع الكرم. يا صاحب الجمال يا سيد البشر وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسقطار وزرته اسم حسن. حمد و سلام کے بعد جتنے ہمارے دوست احباب یہ سائڈوں میں تشریف فرمائیں ذرا گزارش ہے کہ سامنے والے حصے میں آ جائیں. گھمانے کا کچھ ہوگا تمام میں ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں. درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سبھی حضرات پوری توجہ کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کے لیے یہاں پر آپ تمام احباب تشریف فرما ہو. بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر محفل کے کچھ آداب اور ہر محفل کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. تو جتنے ہمارے بھائی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں, جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ مہربانی کر کے اپنے اپنے سروں پر ڈھک لیں اپنے سروں کو, کہ میرے نبی کی محفل کے آداب کے خلاف ہے. اور بالکل توجہ کے ساتھ پیارے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے آپ تمام احباب سماعت فرمائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کو آج کی رات کی برکتیں, آج کی رات کی فضیلتیں, آج کی رات کی رحمتیں اللہ کریم ہم تمام کو نصیب فرمائے. سبھی حضرات
الاول شریف کی شب یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب، اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی، سب سے زیادہ محبوب رسول، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو آج کی اس بابرکت شب میں بھیجا ہے۔ میں نے شروع میں بات کی تھی محفل کے آداب کی، کیونکہ ہر محفل میں جانے کا اور ہر محفل میں بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی ادب ضرور ہوتا ہے۔ آپ جب کسی شادی کی محفل میں جائیں تو وہاں کا ماحول، وہاں پر جانے کا طریقہ، وہاں پر بیٹھنے کا طریقہ، وہاں پر کھانے کا طریقہ، ہر چیز مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں جائیں تو وہاں پر جانے کا انداز، وہاں جانے کا طریقہ، وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کا طریقہ یہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہاں کا ادب اور وہاں کا احترام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب کے ادب اور احترام کے متعلق قرآن مجید اور قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آوازوں سے اونچا مت کرنا۔ اس آیت مقدسہ پر ذرا تمام احباب غور کریں کہ اس میں حکم دینے والی ذات کون سی ہے، کہ جس ذات نے ادب مصطفیٰ سکھانا ہے وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جو خود حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا۔ سو دفعہ سمجھایا کہ بچوں کو اندر نہیں بٹھایا کریں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب۔ تمام بھائی بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو بات میں کر رہا تھا ادب دربار مصطفیٰ کی، کہ اللہ کے حبیب کا دربار کا ادب کیا ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے قرآن کریم کی ہم تمام احباب کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ تو اس حکم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حکم دینے والی ذات خود رب کائنات کی، سمجھانے والا خود رب، بتانے والا خود رب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کس کو تھی؟ یہ آیت مقدسہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت
اس سے مخاطب کون سے لوگ ہیں؟ اب تو چونکہ عمومی طور پر یہ حکم سب کے لیے ہے، لیکن جس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی تو کون سے لوگ مخاطب تھے، کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی؟ وہ اگر پوری کائنات کے اندر سے نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سے سب سے بہترین لوگ چنتے ہوں کہ پوری کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بہترین گروہ، سب سے بہترین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ مقرب لوگ کون سے ہیں؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے بعد صحابہ کرام کا گروہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ مقرب ہے۔ اللہ نے ان صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ تم اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے اونچا مت کرنا۔ سمجھانے والا خود رب کائنات کی ذات، اور سمجھایا کسے جا رہا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے جو جن کے نام کے ساتھ حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے، کہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہو گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی آوازیں اونچی نہیں کرنی۔ دربار مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ جنتی بھی ہو جائے، اس کے نام کے ساتھ جنت لگ بھی جائے، اور میرے نبی یہاں تک فرما دے کہ اس کا عمل اب اسے جنت سے نکال نہیں سکتا، یہ زندگی کے اندر جو بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ہر حال میں داخل فرمائے گا۔ تو جس پر جنت واجب ہو چکی اللہ اسے فرما رہا ہے کہ اے صحابہ اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا۔ تو کتنے سوچنے کی بات ہے کہ وہ ہیرے جیسے لوگ، وہ جن کی نمازیں جنہوں نے اپنے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا فرمائی، جو تکبیر کہتے تھے، جو نمازیں ادا ہوتی تھی، تو زبان پر تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ ہیں کہ جو زبانوں سے تسبیح اللہ کی کرتے تھے، نگاہوں سے دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو نمازیں سال کے اندر پڑھتے تھے کہ زبان سے تو اللہ اکبر کہتے تھے، لیکن آنکھوں سے دیدار حضور کا ہوتا تھا، اور جو نماز کے اندر یہ کہتے تھے پیچھے اس امام کے، وہ امام ہوگا، وہ سارے نبیوں کا سردار ان کے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ تو اس نبی کے پیچھے نماز ادا فرمانے والے وہ قیمتی لوگ، وہ صحابہ کرام کہ جن سے بے ادبی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کی شان میں بے ادبی کا ان کے ذہن میں بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں سے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے صحابہ تم نے اگرچہ حضور کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی ہیں، تمہارے ناموں کے ساتھ جنت بھی واجب ہو چکی ہے، تمہارے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں قبول بھی ہو چکے ہیں، اور تم نبیوں کے بعد سب سے بہترین گروہ تمہارا گروہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، اس کے باوجود بھی تم نے اپنی آواز کو میرے حبیب کے دربار میں بلند۔ تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ ان کو سمجھا رہا ہے جن پر جنت واجب ہو چکی، اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ جو میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ جو نماز کے اندر بھی دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، اللہ ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نماز کے لیے آتے ہیں تو انتظار بھی حضور کی ذات کا ہوتا تھا کہ میرے نبی آئیں گے تو نماز ادا کی جائے گی۔ تو وہ صحابہ کرام جو نبیوں کے بعد سب سے بہترین لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اے صحابہ اگر تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے بلند ہوئی، ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد۔ تو وہ صحابہ جن کی زندگیاں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا کھانا پینا، جن کا سونا، جن کا جنگوں کے اندر جانا، پانچوں ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ قیمتی لوگ، وہ صحابہ کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند ہوئی، تمہارے سارے اعمال برباد۔ تو اگر ہم حضور کی محفل میں خلاف ادب کام کریں،
خلاف ادب وہاں پر بیٹھے، خلاف ادب ہماری زبان سے گفتگو نکلے، تو اللہ جب وہ صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرماتے کہ تمہارے اعمال برباد ہو، تو سوچے اگر ہماری آواز کہیں حضور کے دربار میں حضور کی محفل میں اونچی نکل گئی، ہماری آواز اگر خلاف محفل کے ادب کے خلاف ہو گئی، تو جب ان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے اعمال کہاں کے؟ ہمارے تو اعمال ہے ہی نہیں، ہمارے تو نہ پلے نمازیں ہیں، نہ ہمارے پلے روزے ہیں، نہ ہمارے حج نہ زکات ہے، ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جن کے پلے ساری چیزیں تھیں، جن پر جنت واجب ہو چکی تھی، اللہ نے ان کو تب سکھایا کہ تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ تم نے میرے نبی کا ادب اس طرح کرنا ہے کہ اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو جب صحابہ کرام کے لیے اتنا سخت آرڈر ہے تو سوچئے میرے اور آپ کے لیے اگر ہم حضور کی محفل میلاد میں یا دربار کے اندر خلاف ادب کوئی کام کرے تو جب ان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو ہمارے اعمال بدلی کے اولا برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے محفلوں کا ادب ضرور کیا کریں۔ ہر محفل اس کا ادب جو ہے بالکل الگ ہے، دنیاوی محفل کی بات الگ ہے، میرے نبی کی میلاد کی محفل، میرے نبی کے دربار کی محفل بالکل الگ ہے۔ وہ دربار، وہ مقام، وہ جہاں وہ بالکل الگ ہے، وہاں پر خلاف ادب کوئی کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نمازوں کا حکم نہیں دیا کہ صحابہ اپنی نمازیں تھوڑی کرو، نمازیں زیادہ کرو، نوافل زیادہ کرو، نوافل تھوڑے کرو، بلکہ نہیں، نہ حج کا حکم دیا نہ زکات کا۔ گناہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، بلکہ صرف ادب اپنے حبیب کا سکھایا کہ تم نے ساری زندگی نمازیں بھی ادا کی ہو، میرے نبی کے دربار کے خلاف ادب کوئی کام ہو گیا، تمہاری ساری زندگی کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ تو حضور کے دربار میں الفاظوں کا چناؤ انتہائی ادب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج ہم سکون سے بیٹھ کے جناب یہ میلاد کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے ان آواز سے، ہمارے ان الفاظوں سے کہیں حضور کی ذات کو تکلیف نہ ہو جائے کہ میرے میلاد پر اعتراض کر رہے ہیں، میری ولادت کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، میرے جلوس پر اعتراض ہو رہا ہے، میری آمد کی خوشی پر اعتراض ہو رہا ہے، اور کہیں یہ جملے میرے نبی کو ناپسند آ گئے تو یاد رکھو تمہاری زندگی کی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی کے دربار حضور کی ذات کے حوالے سے ادب اور احترام اسی بات پر ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی بس رکھنا ہے اور الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو میرے نبی کے شایان شان ہو، جو حضور کے شان کے لائق ہو، جو حضور کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ میرے نبی کو خوشیاں تھا، ہمارے وہ الفاظ سن کر میرے نبی خوش ہوں۔ تو اس طرح کے الفاظوں کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی ادب کے لحاظ سے کہ جہاں پر بھی نبی کی بات آ جائے وہاں خاموش ہو جائے، ایسا نہ ہو ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آئے کہ میرے نبی کی ذات کو تکلیف ہو جائے، اور حضور کی ذات کو تکلیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ولادت کا معاملہ ہو، میلاد کا معاملہ ہو، ناخوانی کا معاملہ ہو، حضور کے اوپر صداخانی کا معاملہ ہو، جہاں میرے نبی کی ذات کا نام آ جائے وہاں پر چپ، وہاں پر بالکل خاموش ہو جانا ہے، وہاں پر کوئی جملہ حضور کی شایان شان اگر کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیں، اگر خلاف ادب اور خلاف شان کوئی جملہ اگر زبان سے نکلا تو ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آج کی رات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، تو اسی ولادت کی چند باتیں میں گوشت گزار کر کے انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ سیدہ آمنہ میری نبی کی والدہ محترمہ، حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ عام طور پر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور بچے کی ولادت کے مراحل میں ماں کو جن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، میرے نبی کی والدہ کے الفاظ سنے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کیا بات ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہے کہ عام طور پر ولادت کے معاملے میں ماں کو جن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تکلیفوں کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ انسان
ساری تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات یہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہو. وجہ یہی ہے کہ جتنی تکلیفوں کے بعد ولادت ہوتی ہے اب وہ بچہ اگر اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے صدقے اس اولاد کو جنت عطا فرما دیتا ہے. پھر نبی کی والدہ سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ عام طور پر بچے کی ولادت میں فرمایا کہ ماں کو جس تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے مجھے ان تمام تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی. یہ ولادت ہے حضور کی, یہ ولادت ہے میرے نبی کی. آپ کی ماں فرماتے مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی, اور کسی بھی ٹائم, کسی بھی لمحہ, کسی بھی وقت فرمایا مجھے حضور کی ولادت کے موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور پھر نبی کا مقام اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو شان کیا عطا فرمائی تھی. میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے نوازا تھا کہ میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کا مقام لوگوں کو دکھانا شروع فرما دیا تھا. ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے, پڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پڑھتا ہے, لکھتا ہے, کچھ قابلیت اس کے اندر بڑھتی ہے, پھر دنیا جانتی ہے کہ ہاں جناب اس بچے کے پاس اتنا علم ہے, اس بچے نے اتنا پڑھا ہے, اس بچے کے سبب یہ کام ہوا, فلاں کام ہوا. تو جب بچہ دنیا میں آنے کے بعد پڑھ لکھ گیا تو اس کے بعد اس کی شان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس بچے کی شان یہ ہے. لیکن میرے نبی کیونکہ تمام دنیا ایک طرف اور میرے نبی کا مقام ایک طرف, تمام دنیا کی شان ایک طرف, میرے نبی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف رکھا ہے. اور یہ کمال کی بات ہے کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی حضور کی شانیں دکھانا شروع کر دی. اس کے ساتھ سے مثال حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا اور حکم ہوا کہ خالی اس درخت سے نہیں کھانا بلکہ جنت کی تمام نعمتیں آپ کھا سکتے ہیں, شیطان نے لفظش کروائی. حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے کھانے کا منع کیا تھا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کی نافرمانی پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا. یہ اللہ کی شان, اللہ کی قدرت, اللہ کی حکمت ہے. دنیا میں بھیجی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرتا رہا کہ کسی طرح میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. چونکہ نافرمانی ہوئی تھی, اللہ کا حکم تھا کہ جنت کے اندر فلاں درخت نہیں کھانا, باقی تمام نعمتیں جو جنت کے اندر موجود ہیں وہ کھا سکتے ہیں, بس اس درخت سے نہیں کھانا. کہتے نافرمانی ہوئی تھی, اور نافرمانی کے بعد جب مجھے جنت سے نکالا گیا تو میں اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرتا رہا. اللہ نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس الفاظوں کے ساتھ توبہ کی. یہ الفاظ میں نے اللہ کے دربار میں رکھے کہ یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما. الفاظ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ, یا اللہ جو مجھ سے لفظش ہو گئی ہے, یا اللہ میرے اس گناہ کو تو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم تو کیسے جانتا ہے محمد کو, تو کیسے پہچانتا ہے محمد کو. چونکہ ابھی حضرت آدم ہی تشریف لائے تھے اور کوئی نبی دنیا میں آیا نہیں. 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے آنے کے بعد سب سے آخر میں حضور تشریف لائے, سب سے آخر میں. اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب محمد کا واسطہ میرے گناہ کو, میری اس لفظش کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تو کیسے جانتا ہے میرے نبی کو کہ یہ محمد ہے اور میں انہیں محبوب بھی رکھتا ہوں, یہ بات کیوں کیسے جانتا ہے. حضرت آدم نے عرض کی کہ یا اللہ جب تو نے میری تخلیق فرمائی تھی, جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا مٹی اور کارے کے ساتھ بنا کر پتلا بنایا, پتلا بنانے کے بعد اس پر تو نے روح پھونکی, روح پھونکنے کے بعد یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح پھونکی میری جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میں نے تیرا عرش دیکھا تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور شان بیان ہو رہی ہے میرے نبی کی جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا. حضرت آدم
حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جملہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ شروع کا حصہ تو لا الہ الا اللہ، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا آگے جو محمد رسول اللہ لکھا ہے، ہو نہ ہو یہ پوری کائنات کے اندر وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتا ہے۔ جبھی آپ نے عرش پر بھی یہی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عرض کی یا اللہ میں نے تیرے عرش پر دیکھا تھا، جب میری آنکھ کھلی میں پیدا ہوا، میں نے تیرے عرش پر دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ یا اللہ جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ آج اسی ہستی کا واقعہ میرے دربار کے اندر پیش کرو، تو آج میں اسی وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیرے دربار کے اندر تیرے پیارے حبیب محمد کا واسطہ جو مجھ سے لفظش ہوئی مولا اس کو تو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے حبیب کا واسطہ دیا ہے، جا میں نے تیری لفظش کو معاف فرما دیا۔ تو ابھی میرے نبی تشریف نہیں لائے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی میرے نبی کے نام سے، جو ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان پہلے سے دکھانا شروع کر دی۔ ابھی حبیب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی لوگوں کو دکھا دے کہ لوگوں دیکھو میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لفظش ہو جائے اور وہ میرے دربار میں دعا مانگے توبہ کرے تو میرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو ابھی میرے نبی اندازہ لگا لے جب میرے نبی تشریف نہیں لائے تب ان کا یہ مقام ہے جو جن ہستیوں نے حضور کی زیارت کی ہوگی، جن ہستیوں نے حضور کی کچھ نمازیں پڑھی ہوں گی، جو حضور کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، حضور کے ساتھ کھاتے ہوں گے، ان کا مقام پھر کیا ہوگا۔ اور اسی طرح آگے چلے خصائص الکبریٰ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لاتے، مواہب الدنیا کتاب کے اندر موجود فرماتے ہیں کہ کانت قریش اذا صامها تحت تأخذ بيده عبد المطلب فتخرج به الى جبل شبيل فيتقربون الى تعالى ويسألونه ان يستقيم الغيث فكان يغيثهم ويسقيهم ببركة نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میرے نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لاتے، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا، ذرا نام پکارتے آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ لکھا گیا کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کبھی بھی مکے کے اندر کبھی قحط پڑتا، قحط سے مراد کیا تھی؟ بارش نہ ہوتی، زمینوں کے اندر غلہ نہ اگتا، سبزیاں نہ اگتی، کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہوتی، جب بھی قحط پڑ جاتا یعنی سالوں سال کبھی بارش نہ ہوتی تو قریش کے لوگ کرتے کیا تھے؟ وہ آتے تھے جناب عبد المطلب کے پاس، ان کے پاس علیہ عبادت سے کیا کہتے تھے کہ آپ بیت اللہ شریف جا کر خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے بارش عطا فرمائے۔ حضرت عبد المطلب جو میرے نبی کے دادا ہیں، ان کے دربار میں پورا قریش ان کے دربار میں آتا اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جناب بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے دربار میں کیا کریں؟ آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ یہاں سے ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملا کہ جناب اپنے سے زیادہ نیک بندوں سے دعائیں کروانی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کبھی جمعے والے دن یہاں پر آدھی پڑھ کہ وہاں سب اس کے لیے دعا کر دیں، فلاں سب اس کے لیے دعا کر دیں، حالانکہ رب تو آپ کا بھی وہی ہے، رب میرا بھی وہی ہے، آپ اسی رب کو پکارتے ہیں، میں اسی رب کو پکارتا ہوں۔ اور جب کوئی کبھی ہمارے استاد ہمارے مفتی صاحب کبھی ہمارے سامنے جو ہم ان سے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں کیا ہمارے لیے دعا کریں، تو کسی بزرگ ہستی سے کسی ایک ہستی سے اپنے لیے دعائیں کروانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ پورا قریش، حالانکہ رب ان کا بھی تھا، وہ سارے چاہتے تو جمع ہو کر اللہ کے دربار میں اٹھا دیتے کہ یا اللہ بارش نہیں ہوگی تو ہمیں بارش عطا فرما، لیکن روایت کے اندر لکھا کیا گیا پورا قریش آ کر کہاں پر حضرت عبد المطلب کے پاس، اور مطلب کے آنے کے پاس فرمایا کے پاس آنے کے بعد یہ کہتا تھا کہ آپ کعبہ شریف میں جائیں اور جانے کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ تو ہمیں بارش نصیب فرما۔ حضرت عبد المطلب چاہتے تو ارشاد فرما دے
بھائی تمہارا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی ہے، تم بھی جا کر دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن نہیں، آپ جانتے تھے، حضرت عبد المطلب جانتے تھے کہ ان کی دعا مانگنے میں اور میری دعا مانگنے میں فرق ہے۔ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ان کی بھی دعا کرے گا، لیکن میری دعا ان کے فرمایا ان سے جلدی اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ جناب عبد المطلب بیان فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں کعبہ شریف میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میں نے دعا کی کہ یا اللہ بارش عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرما۔ اب آپ بولیں گے یہ کمال تو حضور کے دادا کا ہوا کہ دعا دونوں نے کی تھی، بارش تو ان کی دعا سے برسی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ جو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی، یہ حکمت کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محمد کا نور مجھ میں موجود تھا۔ ابھی جو میرا پوتا آنے والا ہے اس کا نور مجھ میں موجود تھا۔ فرمایا میں اس نور کا وسیلہ اللہ کے دربار میں دیتا تھا کہ یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب محمد کے نور کا واسطہ جو اس وقت میرے اندر موجود ہے، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، بارش عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نور محمدی کے صدقے فرمایا وہاں پر بارش عطا فرما۔ ابھی میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے، حضور کے نور کی برکت سے بارشیں ہوتی تھی اور لوگ حضرت عبد المطلب سے دعائیں کرواتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا نور ان میں موجود تھا۔ پھر وہاں سے نور منتقل ہوا حضرت عبداللہ میں جو میرے نبی کے والد ہیں، ان کے اندر نور منتقل ہوا۔ حضرت عبداللہ کے متعلق لکھا گیا قریش کی اکثر عورتیں آپ سے محبت کرتی تھی، حضرت عبداللہ سے اکثر عورتیں، اور بعد کئی جگہ سے شادی کے پیغامات بھی آئے۔ حضرت عبداللہ جو میرے نبی کے والد ہیں، فرمایا کئی قریش کی لوگ ہیں، مکے کے اکثر لوگ، فرمایا عورتیں جو ہے حضرت عبداللہ سے محبت بھی کرتی تھی اور نکاح کے پیغامات بھی بھجوائے۔ لیکن میرے نبی کے والد نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا کہ ان کو حضور کا والد بننا ہے۔ جناب آمنہ کا جب رشتہ حضرت عبداللہ سے ہوا، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا جب آپس میں رشتہ ہوا تو اب یہی نور محمدی منتقل ہو گیا سیدہ آمنہ میں۔ کس میں منتقل ہو گیا؟ سیدہ آمنہ میں۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب حضرت عبداللہ سے یہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ میں، تو فرمایا حضرت عبداللہ راستے سے جا رہے تھے، ایک عورت سے سامنا ہوا، وہ عورت کہ جس نے پہلے شادی کا پیغام بھجوایا تھا حضرت عبداللہ سے۔ فرماتے حضرت عبداللہ گزرے تو اس عورت نے کوئی توجہ نہیں دی، اور جس طرح پہلے دیکھتی تھی، پہلے اظہار کرتی تھی، اب جب وہاں سے گزرے تو فرمایا اس عورت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ حضرت عبداللہ نے رک کر پوچھا کہ جناب تم نے تو شادی کا پیغام بھجوایا، تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ اب تمہاری وہ محبت، تمہارا وہ اظہار کہاں چلا گیا؟ تو وہ کہنے لگی جناب عبداللہ جو نور تجھ میں دیکھتی تھی فرمایا کچھ پر قربان نہیں، بس نور پر قربان تھی۔ اب وہ نور مجھے تمہارے اندر دکھائی نہیں دیتا، جب تک وہ نور تمہارے اندر تھا تو ہمیں اس نور سے محبت تھی، اب وہ نور تمہارے اندر موجود نہیں تو لہٰذا ہمیں تم سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نور محمدی تھا جو حضرت عبداللہ کے اندر تھا، پھر وہاں سے منتقل ہوا سیدہ آمنہ کے پاس۔ جب حضرت سیدہ آمنہ کے پاس منتقل ہوا، میں نے روایت پڑھی کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے وقت جو معاملات ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، فرمایا میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ مجھے نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ عام ولادت نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے تمام نبیوں کے سرکار کی ولادت ہے۔ جب یہ رات آئی جس رات میں آج ہم موجود ہیں، تو سیدہ آمنہ کے ہی الفاظ سنیں کہ آپ کی والدہ کیا فرماتی ہے کہ میرے نبی کی ولادت کس طرح ہوئی۔ فرماتی ہے جب عورت ربیع الاول کی رات تمام میں بالکل عام حالت میں تھی، مجھے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی پسینہ، کچھ بھی نہیں تھا، اب بالکل میں آرام سے تھی۔ فرماتے اچانک کیا ہوا، رات کا پچھلا پہر تھا، بالکل صبح صادق کا ٹائم، یعنی فجر کی اذانوں سے کچھ لمحہ پہلے کا وقت تھا۔ سیدہ آمنہ کے الفاظ سنیں اور وہ منظر سوچے کہ یہ میرے نبی کی ولادت کا ٹائم ہے اور ہم سارے کہاں موجود ہیں؟ سیدہ آمنہ کے حجرے میں، اور میری ماں سیدہ آمنہ کے الفاظ کیا تھے؟ آپ فرماتے کہ میں بالکل بے خوف تھی،
کہ یہ کون میرے گھر میں داخل ہو گیا؟ تو میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے کہ آمنہ تم جانتی ہو کہ تمہارے یہاں کون آنے والا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں پہلے تو اس سفید ریش بندے کو سفید لباس نورانی چہرے والا بندہ اس کو دیکھ کر گھبرا گئی. گھبرانے کے بعد میں نے پوچھا، میں نے عرض کی کہ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میرے یہاں کون آنے والا ہے؟ فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں نبیوں کے سردار کی آمد ہونے والی ہے. یہ وہ رات ہے بارہویں شب ربیع الاول کی. فرماتی ہے کہ مجھے اس شخص نے یہ خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں نبیوں کا سردار آنے والا ہے. اب ایک عورت گھر میں اکیلی ہو، اس کے پاس کوئی بندہ نہ بندے کی ذات موجود ہو، اچانک سے چھت سے کوئی بندہ آئے، وہ بھی لمبا چوڑا پھٹا بندہ تھا، سفید اس کا لباس، سفید اس کی داڑھی، انتہائی نورانی چہرہ. سیدہ آمنہ فرماتی ہے تھوڑے گھبرا گئی. گھبرانے کے بعد فرماتی ہے کہ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹی، دیواریں کھلی، دیواریں پھٹی، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے 3 لمبے قد والی عورتیں آئیں، سفید لباس پہنا ہوا اور بڑی خوبصورت عورتیں. وہ جیسے ہی میرے گھر میں داخل ہوئی، میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد میرے پاس بالکل سر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. میں پھر گھبرائی کہ اب یہ 3 عورتیں کون ہیں کہ جن کا لباس انتہائی سفید، جو انتہائی خوبصورت. اور فرمایا میں نے ان جیسی خوبصورت عورتیں آج تک میں نے نہیں دیکھی. تو میں گھبرائی ہوئی حالت کے اندر پوچھا گیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ اب یہ میرے نبی کی ولادت ہے. ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے کہاں؟ اسپتالوں کے اندر. وہ ڈاکٹرنیاں کے جن کو پتہ نہیں مسائل معلوم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے ہمارے بچوں کی ولادتیں ہوتی ہیں. تو یہ عام طور پر ہمارے جو ولادت ہے اس کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ اسپتال کے اندر بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ڈاکٹرنی کے ہاتھ سے ہوتی ہے، یا پہلے جس طرح پیچھے چلے جائیں تو کچھ ہمارے علاقے کی تائیاں وغیرہ ہوتی تھی، ان کے ہاتھوں سے ہوتی تھی ولادت وغیرہ کے معاملات. تو یہ عام جو بچہ آج کے معاشرے کا بچہ ہے اس کی ولادت کس طرح سے ہوتی ہے؟ میرے نبی کی ولادت کون تھی؟ جو عورتیں آئی تھی دلاسا دینے کے لیے، کہ جو گھبراہٹ سیدہ آمنہ کو ہو گئی تھی، فرمایا اس کو گھبراہٹ سے نکل جائے. دلاسے کے لیے جو عورتیں تشریف لائی، سیدہ آمنہ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگی گھبراؤ نہیں، میں حضرت آدم کی بیوی فرمان میں اپا حوا ہوں. کون ہوں؟ حضرت اپا حوا میں آدم کی بیوی اپا حوا ہوں. دوسری سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت اپا حاجرہ ہوں. جس نبی کی ولادت کے استقبال کے لیے حضرت اپا حوا تشریف لائے، اور جس نبی کی ولادت کے لیے حضرت حاجرہ، جن کا بیٹا بھی نبی، جن کا شوہر بھی نبی، اور جن کے سسر بھی نبی تھے، وہ تشریف لائے. سیدہ آمنہ کے لیے میں نے پوچھا کہ آپ کون؟ فرمایا اسماعیل کی والدہ اور حضرت ابراہیم کی بیوی اپا حاجرہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تیسری سے پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہوں. یہ تینوں پاکیزہ عورتیں فرمایا میرے پاس موجود تھی، اور مجھے کہا کہ ہم آپ دلاسے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو جو گھبراہٹ پریشانی ہوئی ہے تاکہ آپ کی وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو جائے، اور صرف اس وقت یہاں پر آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ انہی رات کا فیصلہ وقت تھا. اب جب یہ 3 عورتیں میرے پاس ہیں، میں نے سنا کہ ایک حضرت اپا حوا ہے، دوسری حضرت حاجرہ ہے، اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات حضرت مریم ہے. ہمارے میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ میرے پاس نبیوں کی والدہ، نبیوں کی بیویاں موجود ہیں. اور واقعی میں ابھی اسی تسلی کے اندر دی تو میرے سرحانے ایک انتہائی خوبصورت عورت اور آ گئی میرے سرحانے کے پاس. اور بات یہ میں نے پیچھے منہ کیا اور دیکھا کہ بڑی انتہائی خوبصورت، فرمان وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس سے زیادہ حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ میرے نبی کی ولادت کا ٹائم ہے. سیدہ آمنہ کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمان گھبراؤ نہیں، میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں. کون ہوں؟ میں جنت کی حور نہیں، جنت کی حوروں کی سردار. کچھ آپ نے کیسا نہ ہوا؟ فرمان آئی نہیں ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. ایسی بات ہے، جنت کی کوئی چیز بغیر کچھ دنیا میں نہیں آتی. جنت کے فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں نہیں آتے. حضرت جبریل امین ہے نا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وحی کے اندر، وحی لانے کے اندر کافی ٹائم گزر گیا.
میرے نبی کی عادت ہو چکی تھی کہ ہر لمحے کے بعد، ہر 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد حضرت جبریل امین کچھ نہ کچھ قرآن کی آیت لے کر آتے تھے. بات چیت ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، اللہ کا کلام سنتے تھے، گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ جبریل امین تشریف نہیں لائے. کافی ٹائم کے بعد جب وہ تشریف لائے، وحی لے کر آئے، میرے نبی نے وحی سننے کے بعد پوچھا کہ جبریل تیرا دل نہیں کرتا کہ تم آ کر مجھ سے ملے؟ دل نہیں کرتا تیرا؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ حضور میرا تو دل کرتا ہے کہ میں بار بار آپ سے ملوں، لیکن میں کیا کروں، جب تک میرے رب کی اجازت نہیں ہوتی میں دنیا میں نہیں آ سکتا. جب میرا رب مجھے بھیجتا ہے تو میں رب کی اجازت سے ہی دنیا میں آتا ہوں. حضور دل تو کرتا ہے کہ آپ سے بندہ ملے، اور کیوں نہ ملے آپ سے، بار بار آپ سے ملنے کو دل کرتا ہے، لیکن حضور رب کے عالم کا پابند ہوں. جب تک رب نہیں چاہتا، جب تک رب نہیں کہتا میں آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا. تمہارا جو آسمانی چیزیں، جو جنت کی چیزیں بغیر اللہ کی اجازت کے دنیا میں نہیں آتی. وہ جنت کی حوروں کی سردار ملکہ کہنے لگی کہ میں آئی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جا اور جا کر جو نبیوں کی سردار کی ماں ہے اسے مبارک دے کہ تیرے گھر میں محمد آنے والا ہے، تیرے گھر میں حضور کی آمد ہونے والی، جا کر اسے مبارک بات ہے. اور رات گھبراؤ نہیں، میں تمہیں مبارک دینے کے لیے آئی ہوں. اب آگے چلیے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور. اب یہ مرحلے حضور کی ولادت کے قریب کے مرحلے ہیں. سیدہ آمنہ کی زبانی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ میری نبی کی بات ہے کہ جو واقعات، جو ان پر حالات گزرے، انہوں نے کس انداز سے بیان کی. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سارے معاملات ہو گئے، ہونے کے بعد کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. اور نور کے ساتھ نکلا، فرمایا فکشف اللہ عن بصری. جب میرے جسم سے نور نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے جتنے پردے حائل تھے اللہ کی ذات نے سارے اٹھا دیے. میرے نبی کی بات آ فرمانے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. نور نکلنے کے بعد فکشف اللہ عن بصری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیے. کسی نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے مشرق بھی وہیں سے دیکھ لیا، مغرب بھی وہیں سے دیکھ لیا. میرے نبی کی بات ہے، کہتی ہے میرے جسم سے نور نکلا، اللہ نے میری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے. دیکھا کیا؟ فرمایا مشرقوں و مغرباً، میں نے اپنے گھر مکے سے بیٹھ کر مشرق کو بھی دیکھ لیا، میں نے یہاں سے بیٹھ کر مغرب کو بھی دیکھ لیا. اس کے بعد بیان فرماتی ہے دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹائے کہ ملک شام کے جو محلات ہیں وہ بھی میں نے یہیں سے دیکھ لیے تھے. مکے سے بیٹھ کر میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. یہ میری ماں سیدہ آمنہ فرمایا یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتی ہے کہ میرے جسم سے ایسا نور نکلا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے مجھے مشرق بھی دکھا دی، مغرب بھی دکھا دی. مکے سے بیٹھ کر میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے. علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جس کے جسم سے نور نکلا، جس سے نبی پیدا ہوئے، جب اس کا مقام یہ ہے کہ مکے سے بیٹھ کر مشرق بھی دیکھ سکتی ہے، مکے سے بیٹھ کر مغرب بھی دیکھ سکتی ہے، تو سوچئے خود حضور کا مقام کیا ہوگا، میرے نبی کا مقام کیا ہوگا کہ حضور جس کے بدن مبارک سے تشریف لائے، جو میرے نبی کی والدہ بنے، اس کی آنکھوں کا مقام کیا ہے کہ مکے سے بیٹھ کر مشرق مغرب شام کے محلات کو دیکھ لے. فرمایا جو خود حضور کی ذات ہے پھر ان کا مقام اللہ نے کیا رکھا ہوگا. پھر فرماتی ہے کہ جب میرے جسم سے نور نکلا، نکلنے کے بعد میں نے مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب بھی دیکھ لیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتہ جبریل امین 3 جھنڈے لے کر نیچے اترے. یہ سیدہ آمنہ کے الفاظ. ہمارا 3 جھنڈے لے کر اترے، ایک انہوں نے میرے سامنے لگایا مشرق میں، ایک لگایا مغرب میں، اور ایک کعبہ شریف کی چھت پر لگا دیا. تو میں نے کہا جناب جھنڈوں کا پوچھتے تھے، جھنڈے کہاں سے ثابت ہے؟ تو جھنڈے یہاں سے ثابت ہے. کہ میرے نبی کی ولادت کے ٹائم پر جھنڈے لانے والا بندہ سیدنا جبریل امین، اور جھنڈے لگانے والا بندہ بھی حضرت جبریل امین کی ذات مبارکہ ہے. اور جھنڈا لگائے بھی کسی عام گھر پر نہیں، بیت اللہ کی چھت پر، جو سارے گھروں کا سردار ہے، ساری مسجدوں کا سردار بیت اللہ شریف. فرمایا اس کی چھت پر لگا کر بتا دیا کہ جب بھی میرے نبی کی ولادت کی آمد ہو، فرمایا جس طرح میں نے اللہ کے گھر کو سجایا ہے تم سارے اپنے جو اندر ہے ان کو سجا دیا. تو جھنڈے لگانا جبریل امین کی سنت. فرماتی ہے
کہ جب وہ نور نکلا میں نے جھنڈے بھی دیکھ لیے، مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، کعبے کی چھت پر لگا دیا. فرماتی ہے اچانک سے مجھے آواز آئی جاء رسول اللہ کے حضور تشریف لے آئے. اور یہ اچانک مجھے آواز آئی کہ جاء رسول اللہ، فرماتی ہے مجھے اچانک آواز آئی کہ اللہ کا رسول اللہ وہ تشریف لے آئے. امام فرقانی نے یہاں پر لکھا اب جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب ماں تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو دنیاوی ماں ہے یہ تو تکلیف کے مراحل میں اتنی ہوتی ہے کہ اس وقت انہیں ہوش نہیں ہوتی کہ جناب ولادت ہوئی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے. خود بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں تکلیف کے مراحل میں، ان کو ہوش نہیں ہوتا. جب گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد جب ہوش آتا ہے پھر بچے کو دکھا کہ جناب یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کی کیا ہے، بچی ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہوئی، مجھے کوئی تکلیف، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، کسی قسم کا احساس نہیں ہوا. بس اچانک آواز آئی کہ جاء رسول اللہ، حضور تشریف لے آئے. اور جب مجھے آواز آئی کہ میرا بیٹا تشریف لے آیا ہے تو میرا دل کرا کہ میں دیکھوں میرا بیٹا ہے کیسا. اور ماں کا دل کرتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، ماں کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ میرا بیٹا ہے کیسا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے آواز آئی کہ حضور تشریف لے آئے، فرماتی ہے کہ میں نے پھر کہا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح میرا بیٹا ہے کیسا. امام فرقانی یہاں پر بیان فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ فَإِنَّهُ قَمَرِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. سیدہ آمنہ کے الفاظ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اپنے صاحبزادے یعنی حضور کی طرف نگاہ کی تو فرمایا میں نے ایسا ان کو دیکھا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. یہ سیدہ آمنہ کے الفاظ. فرمایا میرا بیٹا محمد وہ ایسا تھا کہ فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. پھر فرماتی ہے کان مکحولا، میرے نبی دنیا میں اس طرح تشریف لائے تھے کہ ان کی آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا. ہمارے بچوں کو بعد میں لگاتے ہیں نا سرما. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جب دنیا میں آیا خوبصورت کتنا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. یہ تو خوبصورتی کی مثال دی نا. میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور کتنے خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا کہ خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا پر. ہمارا جب سورج پوری اپنی آب کے ساتھ چمک رہا ہو اور 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو، دونوں کیا کہتے ہیں جناب میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ روشن ہوں. سورج بھی یہی کہتا ہے، چاند بھی یہی کہتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں بے نقاب جب ان کا رخ ہوا، جب حضور نے اپنا چہرہ دکھایا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہمارا چاند خوبصورت لگا تھا، ہمیں سورج خوبصورت لگا تھا. لیکن میری سیدہ آمنہ صدیقہ حضور کی والدہ سیدہ آمنہ نبی کی والدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا کس طرح تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے، میرا بیٹا اس طرح سے خوبصورت تھا. اس کے بعد فرماتے کان مکحولا، فرمایا سرما لگا ہوا تھا. اس کے بعد مدھولا، بالوں پر تیل بھی لگا ہوا تھا. میرے نبی کی ولادت کا ٹائم، بالوں پر تیل بھی لگا ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں مختونا، میرے نبی ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے. وکان مختونا، پہلے سے ختنہ شدہ تھے. مغسولا، فرمایا حضور کو غسل دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا، نہائے ہوئے تھے. کبھی یہاں بچے کی ولادت ہو کر اس کو جا کر دیکھیں تو بچے کو بعد میں غسل دیا جاتا ہے، بچے کو بعد میں سرما وغیرہ لگایا جاتا ہے، بچے کی ناک بعد میں کاٹی جاتی ہے، بچے کی خطرے بعد میں کی جاتی ہے. یہ تمام عیوبات ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عیب ہے. گندگی لگی ہوتی ہے جسم کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کو دھویا جاتا ہے. مطلب یہ چیزیں کیا ہیں؟ ناپاک ہیں. بچے کا جو جسم ہے اس کے ساتھ یہ عیب ہے. اور اللہ کے حبیب بغیر عیب کے دنیا میں تشریف لائے، کوئی یہ حضور کی ذات پر نہیں تھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ مغسولا، حضور غسل شدہ دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد فرماتی ہے معطرا، حضور سے خوشبو بنی تھی. عطر شدہ، عطر لگایا ہوا آدمی اس کو کہتے ہیں معطر. جو بندہ عطر لگا کر آئے کیا کہتے ہیں اسے معطر. فرمایا میرے نبی دنیا میں اس طرح تشریف لائے کان معطرا، فرمایا ان سے خوشبو اٹھ رہی تھی. اس کے بعد فرمایا مطہرا، میرے نبی بالکل پاک اور صاف دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. اگلے سمجھے بڑا کمال کا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے یہ ساری باتیں تو ایک طرف، کان ساجدا، حضور نے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں سجدہ کیا. یہ 1 منٹ کا بچہ ہے،
جس کی ولادت کو بھی 1 منٹ ہوا ہے. سیدنا فرماتے کان ساجدن، ہمارا میرا یہ بیٹا اللہ کے دربار میں سجدے میں جھکا ہوا تھا. ہم تو بڈھے ہو کر سجدے نہیں کیے، ہم نے 30 سال ایسے گزار دی اللہ کے دربار میں سجدے نہیں کیے، اللہ کے دربار میں نمازیں پڑھنے نہیں آئے. اور میرے نبی جس کا ہم میلاد منانے یہاں پر بیٹھے ہیں، سیدنا کیا فرماتی ہے؟ پیدائش کے وقت کی حالت کیا تھی؟ کان ساجدن، حضور سجدے کی حالت میں تھے. تو نبی کا میلاد منانا ہے، نبی سے محبت کرنی ہے تو سجدے بھی کرنے پڑیں گے. کہ وہ تو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میں تو پیدائشی اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہوا ہے، اور میری امت ہمارا 20 30 40 50 سال ہو گئے سجدوں کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کے دربار میں سر ہمیں نہیں جھکا ہے. اور اس نبی کا میلاد منانے آئے ہیں جس نے پیدائشی طور پر اللہ کے دربار میں سجدہ کیا. تو نبی کا میلاد بھی منانا ہے، نبی کا جو کام ہے، نبی کا جو طریقہ ہے اس کو بھی اپنانا ہے. میرے نبی نے پیدائشی طور پر سجدہ کیا تھا، ہم اپنی زندگی میں ضرور سجدے کریں گے. جب بھی نماز کی آواز آئے گی اللہ کے دربار میں ضرور سجدے کے لیے حاضر ہوں گے. یہ میلاد کا پیغام ہے کہ خالی میلاد منانا، لنگر کھانا، محفلوں میں آ کر حضور کی شان سننا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے جو طریقہ جو راستہ ہمیں دکھا کر گئے اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل میلاد. کہ ہاں یہ بندہ واقعی حضور سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ واقعی حضور سے عشق کرتا ہے کہ جو کام اس کے نبی نے کیا یہ بندہ بھی وہی کام کر رہا ہے. تو سجدے کرنے یا نہیں کرنے؟ کب کرنے؟ کب کرنے سجدے بھائی؟ نماز کے ٹائم پہ کرنے. جب بھی نماز ہوگی انشاءاللہ ضرور اللہ کے دربار میں سجدے کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. کہتے کیا پتا اللہ کے دربار میں ہماری انشاءاللہ قبول ہو جائے، اللہ کی ذات ہمیں قبول کرتا ہے. تو قبول کرنے والی، طاقت دینے والی، ہمت دینے والی ذات اللہ کی، انسان کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نیکی کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے الا باللہ. اگر اللہ چاہے تو تمام کام ہو جائیں گے. تو نیت آپ کریں، ارادہ آپ کریں کہ جس طرح میرے نبی پیدائشی طور پر سیدنا آدم فرماتے اپنے بیٹے کو میں نے دیکھا کان ساجدن، اللہ کے دربار میں سجدہ کیے ہوئے تھا. تو جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں وہ پیدائش، وہ پیدا ہو کر اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، اور آپ پڑھ جائیں پڑھتے جم کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کرتے. تو یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے عاشق بھی ہیں، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن نبی والے کام نہیں کرتے ہیں. یہ پھر غلط سی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نبی سے محبت کرنی ہے تو محبت سے سرکار سے دکھائیں کہ دیکھو ہمارے نبی نے سجدہ کیا تھا، ہم بھی 5 ٹائم اللہ کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں. حضور تو تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، فرض تھی. ہم پر کتنی فرض ہیں؟ 5. میرے نبی پر 6 فرض تھے. تہجد بھی حضور کی ذات پر فرض تھی، تو انہوں نے تو 6 نہیں چھوڑی اور ہم نے 1 بھی نہیں پڑھی. یہ صحیح، ہم نے 1 بھی نہیں پڑھی. انہوں نے 6 نہیں چھوڑی، ہم نے 1 بھی نہیں پڑھی. تو میلاد کا پیغام کے ساتھ ساتھ سنتے جائیں کہ میرے نبی کی سیرت سننے کا مقصد کیا ہے کہ جو کام حضور نے ہمیں دی ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو آج انشاءاللہ نیت کریں، اللہ کے دربار میں دعا بھی کریں کہ انشاءاللہ جس طرح میرے نبی نے پیدائشی طور پر اللہ کے دربار میں سجدہ کیا تھا، جب تک ہماری سانسیں زندگی باقی انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے. سیدنا آمد فرماتی ہے رفع اصبعہ الی السماء. اس کے بعد ہوا کیا؟ فرمایا میرے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. سیدنا آمد فرماتی ہے کہ میرے بیٹے نے فرمایا آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. اٹھانے کے بعد فقبل قبضۃ بیدہ، اچانک سے مٹھی کو بند کر دیا. آسمان کی طرف مٹھی اٹھائی اور مٹھی کو بند کر لیا. یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ کتنے سال کا بچہ ہے؟ یہ سال وال نہیں ہوئے، کتنے منٹ کا بچہ ہے؟ 1-2 منٹ ہوئے پیدائش کے. سیدنا آمنہ فرماتی ہے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ مٹھی کو بند کر لیا. فرماتی میں حیران تھی کہ یہ کیا چکر ہے، آسمان کی طرف انگلی اٹھانا اور مٹھی کو بند کر لینا. فسمعت منادیا ینادی. فرماتی اچانک میں نے آواز سنی، اچانک میں نے آواز سنی. آواز آئی کہ اے آمنہ پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے محمد نے جو آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اٹھانے کے بعد ہتھیلی کھولی، کھولنے کے بعد بند کر دی، پریشان نہ ہونا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ابدا محمد علی الدنیا کلہ
آپ نے فرماتے مجھے یہ آواز آئی فسمعت منادیا ینادی، میں نے ندا دینے والے کی آواز کو سنی، تب لگا محمد علی الدنیا کلی، دنیا کا سارا نظام ہم نے محمد کے ہاتھ میں دے دیا. اور حضور نے مٹھی بند کی، مطلب یہ تھا کہ میرے نبی نے دنیا کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں، دنیا کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں، دوبارہ بولے دنیا کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں. تو جب دنیا کا نظام لے لیا تو یہ چاند بھی دنیا میں آتا ہے. اور امام فرماتے ہیں نا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں. میرے نبی جب چولہے کے اندر تھے تو انگلی سے کیا کرتے تھے؟ اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف، اشارہ کرتے تھے چاند اس طرح. تو یہ اشارے پر کس طرح چلتا تھا؟ میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے پیدائش کے وقت ہی پوری دنیا حضور کے ہاتھ میں دے دی، قبضے کے اندر دے دی. اب میرے نبی چاہے تو چاند سے کھیلے، چاند کو توڑے، چاند کو یہاں گرائے، چاند کو وہاں گرائے، کسی کو جنت دے، کسی کو دوزخ دے. اور جو میرے نبی کے ہاتھ میں جو کچھ اللہ نے عطا فرما دیا، اور سب کچھ والا دنیا کلی ہی، دنیا کا سارا نظام حضور کے ہاتھ میں تھا. حضور نے جس کو جب چاہا، جو چاہا، جتنا چاہا حضور نے عطا فرما دیا. یہ کتنے سال کا بچہ ہے؟ 1 منٹ کا. فرمایا کہ میں نے پھر فرماتی ہے اس کے بعد یہ آواز مجھے آ گئی کہ ہم نے محمد کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نظام دے دیا. ثم رأیت، کہتے پھر میں نے اچانک کیا دیکھا؟ ثم رأیت سحابا، بادل کو دیکھا. اچانک میں نے ایک سفید بادل دیکھا. فرمایا اقبلت من السماء، وہ بادل آسمان سے نیچے آیا. کہ پیدائش کا ٹائم ہے میرے نبی کی. فرمایا وہ بادل آسمان سے نیچے آیا. آنے کے بعد فرمایا کہ اس نے کیا کیا؟ فغشیتہ، اس نے حضور کو ڈھانپ لیا. اس بادل کے ٹکڑے نے حضور کو ڈھانپ لیا. ڈھانپنے کے بعد کہتے ہیں فغیبتہ عنی، میرا بیٹا مجھ سے غائب ہو گیا. بادل نے میرے بیٹے جو تمام نبیوں کے سردار رہا اس کو ڈھانپا. ڈھانپنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں؟ فغیبتہ، میرا بیٹا مجھ سے غائب ہو گیا. میں پریشان، ظاہر سی بات ہے بچہ جب غائب ہو جائے ماں پریشان. فرماتی میں پریشان ہو گئی، میرا بیٹا کہاں گیا؟ ثم سمعت منادیا ینادی، مجھے پھر آواز آئی. فرماتی مجھے پھر آواز آئی. آواز کیا آئی؟ طوفوا مشارق الارض ومغاربها، اے آمنہ پریشان نہ ہو، محمد سیر کے لیے گئے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف. آمنہ پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا جو محمد ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف کہاں گیا ہے؟ سیر کے لیے. پھر آواز آئی فادخلوا البحار، اسے سمندر بھی دکھائے جائیں. اسے سیدنا نے فرمایا مجھے آواز ہے کہ فادخلوا البحار، اسے سمندر دکھا جائے. لیعرفوہ باسمہ، چرند دکھائے جائے، پرند دکھائے جائے، درخت دکھائے جائے، زمین کا ہر ذرہ حضور کو دکھایا جائے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے دکھایا جائے لیعرفوہ باسمہ، تاکہ وہ ساری کائنات جان لے اس بچے کا نام کیا ہے. اب اللہ پہچان کروا رہا ہے، اپنے حبیب کی پہچان کروا رہا ہے. فرمایا کا پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا جو ہے سیر کے لیے گیا ہے. کہاں؟ مشرق سے مغرب. سمندر بھی اس کو دکھاؤ، دریا بھی اس کو دکھاؤ، چرند اس کو دکھاؤ، پرند اس کو دکھاؤ، دنیا کی ہر چیز اس کو دکھاؤ. بولا کیوں دکھائے؟ فرمایا لیعرفوہ باسمہ، تاکہ وہ جان لے اس کا نام کیا ہے. فرمایا بنعتہ، اور اس کی صفات کیا کیا ہے، یہ کس کس شان کا مالک ہے، ساری کائنات اس کو جانتے ہیں. اس کے بعد فرمایا بصورتہ، اور میرے نبی کی صورت کو بھی پہچان لے گئے یہ محمد کی ذات مبارکہ. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے آواز سنی کہ میرے نبی میرے بیٹے کو فرمایا پوری کائنات کی سیر کرائی گئی، دریا دکھائے گئے، چرند دکھائے گئے، پرند دکھائے گئے، آسمان دکھائے گئے، آسمان کے جو فرشتے تھے وہ دکھائے گئے. کیوں دکھائے گئے؟ اللہ نے صاف فرمایا کہ ان کو بتاؤ اس بچے کا نام کیا ہے، ان کو دکھاؤ اس کی شانیں کیا ہے، ان کو دکھاؤ کہ اس کی صورت کیسی ہے. جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو فرمایا پوری دنیا کا قبضہ بھی حضور کے ہاتھ میں، دنیا کا ہر ذرہ جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا یہ محمد کی ذات ہے. ساری کائنات جانتی تھی کہ یہ حضور کی ذات ہے. اور کیوں نہ پہچانتی؟ جب ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر آئے، جو روایت آپ نے سنی ہے نا، ابو جہل کے ہاتھ میں کیا تھے؟ پتھر تھے. اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، سچ بتا دیں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا یہ تو مجھے جانتا ہے، کیوں کہ پہلے دن ہی سے ملنے کے لیے آیا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ سیر کرائی گئی،
زمین کے ٹکڑا ہر لمحہ دکھایا جائے، ہر چیز دکھائی جائے. کیوں؟ فرمایا تاکہ وہ چیزیں پہچان لے اس بندے کا نام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، فرمایا اس کی صورت کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب دکھائی گئی تھی تو میرے نبی نے فرمایا میں کیا بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ مجھے پہچانتی بھی ہے میں کون ہوں، میری صورت بھی جانتی ہے میں کون ہوں، میرا نام بھی جانتی ہے میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا اچھا بتائیں. تو حضور نے توجہ فرمائی، پتھر بول پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بات سمجھ آئی پتھر نے کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ پیدائش کے وقت پہچان کروائی گئی تھی، دکھایا گیا تھا سب چیزوں کو. سمندر بھی حضور کو پہچانتے تھے، دریا بھی حضور کو جانتے تھے، درخت بھی حضور کو جانتے تھے. جو جانور صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور کی مجلس کے اندر بیٹھے تھے، وہ گو دیکھا کسی نے، گو ایک جانور ہے گو جو دیوار پہ لگا ہو تو دیوار پر چپک جاتا ہے، وہ پتہ اس کے ذریعے کہیں پر بھی چڑھ پھر سکتا ہے. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، اچانک کہ وہ گو آیا، آنے کے بعد اللہ کے حبیب کے دربار میں آیا اور حضور نے اس کے منہ کے ساتھ اپنے کان لگائے. کچھ دیر اس گو نے گفتگو کی، کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس تشریف لے گئے. صحابہ کرام حیران کہ وہ جانور فرما اس کی بولی کیا اور بولا کیا، حضور نے سمجھا کیا، لیکن وہ آیا، میرے نبی نے کان لگائے، اس نے بات اس کی، حضور نے بات سنی، اس کے بعد واپس وہاں سے چلا گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب وہ جانور حضور سے گفتگو کرتا، کیا وہ حضور کو جانتا تھا؟ اس روایت کے اندر کمال کی بات یہ، صحابہ کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کہتے مسجد نبوی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ جانور صدیق اکبر کے پاس نہیں آیا، وہ جانور عمر فاروق کے پاس نہیں آیا، آگے سیدھا حضور کی ذات کے پاس گیا. تو میں نے کہا اس نے کیسے پہچانا حضور کو؟ اس لیے پہچانا کہ میرے نبی کو پیدائش کے وقت سیر کرائی گئی تھی، جانوروں سے بھی ملوایا گیا تھا، پہچان لو یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے حبیب اللہ کے رسول ہے، ان کی شان سن لو. تو جب پہچان کروا دی گئی تھی تو وہ گو جب مجلس کے اندر آیا تھا تو کیوں جاتا صدیق اکبر کے پاس، کیوں جاتا عمر فاروق کے پاس؟ صحابہ کہتے کسی کے پاس نہیں آیا، وہ سیدھا حضور کے دربار میں حاضر ہوا. اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، اپنے اونٹ کو دیکھا کہ وہ اونٹ اللہ کے حبیب کے دربار میں آیا، آنے کے بعد دو ٹانگوں پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد فرماتے اس نے حضور کے کان میں کچھ گفتگو کی، حضور نے جواب دیا، اس نے پھر گفتگو کی، حضور نے پھر جواب دیا. کہتے ہیں حضور جواب بھی دے رہے تھے، اس کی گفتگو سن بھی رہے تھے، اونٹ کی ہو گئی. گفتگو ہونے کے بعد وہ اونٹ واپس چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ پھر نبی نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا. کمال کی بات ہے کہ اونٹ کی بات سمجھ گئے کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا. حضور کیا شکایت کر رہا تھا؟ کہا یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ کرواتا ہے مجھ سے. تو حضور آپ ذرا اس کو سمجھائیں کہ مجھے کھانا بھی برابر دے، مجھ سے کام بھی دے، لیکن کم سے کم خوراک تو دے نا. تو یہ اپنے مالک کی شکایت